ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، ان روز کی شورش میں اندیشہ پردہ دے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. قابل قدر احترام قائدین ملت اسلام اور معزز مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، ہم سب بتوفیق الہی مدرسہ ہذا کی انجمن اصلاح اللسان کے مظاہر خطابت و بیان میں شرکت سے لطف اندیز ہیں. میں اس عظیم موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت افادیت پر روشن ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں شکلوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کا اہم انحصار ہے. ان سے ملت کا تشخص قائم ہے. یہ امت اسلامیہ کے دلت کے دل ہے. یہ اسلامی کلچر و ثقافت کا آئینہ دار ہے. یہ اخلاق و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں اخلاقوں کو شرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی اور مساوات اور وحدت کی زندگی کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں. ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی. اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے. انکشافات ہو رہے ہیں. ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے. لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدارا مجھے بتائیے کہ کسی نے اس پر زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے موقع کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر زندگی کا قابو ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے والے آج بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں لینا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس سے پیدا کرو زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے. ان سوالات کے جوابات ان کی مطلب تمرین کو دیں گے. میرے محترم دوستوں، مال و دولت، بہترین دنیاوی تعلیم بڑی بڑی یونیورسٹی نہیں دے سکتی. ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے. یہ جواب اگر مل سکتا ہے انہیں مدارس و مقاصد سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہیں بولے بس بیٹھنے والے علماء کرام کے اور سمجھ زندگی میں رشتہ ہو سکتی ہے تو انہیں فرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے. صحیح ہے، نقوش ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نقوش ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیزار یہ بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں. اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے: سردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، سردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو رشتے اردو کریں. اس لیے اس سدبار زندگی کے لیے جہاں ہمیں جانا چلا ہے وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و فرار تغیر و سمانے کے لیے مدارس کا ہونا ضروری ہے. حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ اختلاف مرحلوں سے دو چار ہوئی جسے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں انتخاب ہونے کے لیے فضا قائم کر دی. ان پر ہر طرف سے اظہاریں ہونے لگی، ان کا عقائد کو مست کیا جانے لگا، ذہنی اور فکری اختلاف پیدا کرنے کی مسائل ہونے لگی. ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں صفا کر دیا. ان حالت میں علماء مفکرین اور ملت کا حضرت رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب قائم کیے اور امت کے نوجوانوں اور ملت میں جیانوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دور بھی نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیح کے مشینوں سے برداشت نہ ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے. اگر بر وقت علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مقاصد و مدارس کا جال نہ پھیلاتے تو اگر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی. ان کا عقائد و فرار میں وہ تنیہ کو اس پر ایسا ہوگا. لہٰذا دینیت کا
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صحابیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں سے نہ کرتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیں سے آگے رکھا جائے گا۔ انہوں نے وہ مسلمانوں کو سنبھالا دیا، انہوں نے اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی ہمیں احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفراد اس پر قرار رکھا۔ حضرات، اس وقت جو سب کے چپے پر مقاصد مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس کو آج ترمیم کی عزیزی عزت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مقصد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسنا کرنے کا ذریعہ ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کا تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجیے کہ جسم اور روح دونوں زندہ ہے، اگر یہ تعلق ختم ہو تو پھر ہمارا خدا ہی حاضر ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت سے حضرات سے کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکریاں نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے، وَلَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَوْا فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، اور یہ بھی پیچیدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے، لیکن نظام خدا عجیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا سر مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خداوندی میں دعوت اور ارشاد ہے۔ اس کاروان سفر میں رہ کر اپنی ابد زندگی سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس بارے میں اسلام قرآن کی ارشادات مکمل واضح ہیں۔ صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے دنیا سے کس طرح خوشی کی اور اس قانون نعمت سے بھی سیرا حاصل کر کے دامن بچائے ہیں، کس طرح دنیا و آخرت کی فلاح میں گزریں گے کس سے مائی۔ حضرات، یہ مدارس اصل اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی بند کلیاں چکتی ہے، ابا کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پڑھ کر جوان ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم محبت رہو، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں، ورنہ یہاں بھی اور خانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دورہ یوروپ کا راج کہا تھا کہ ان مدارس کہیں بھی رہنے دو، ورنہ یوروپ کے خانے دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے۔ لحاظ زندگوں کی تصویر پیش کرتا ہے، حضرت سے خوشی کی مہم ہے، حضرت کا سیلاب ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا کام ہے اور ہر راہ ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔